صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نماز کے حوالے سے ہم روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل سنتے ہیں۔ نماز وتر کے حوالے سے سنا تھا کہ اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنا بہتر ہے۔ پھر رمضان کے علاوہ اگر وتر کی جماعت کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں سنا تھا کہ نہیں کرانی چاہیے، نہیں کرا سکتے۔ عشاء سے پہلے وتر پڑھ لیے تو کس صورت میں ہو جائیں گے؟ عشاء سے پہلے وتر پڑھے تو نہیں ہوں گے، اگر بھول کر وتر پڑھ لیے تو ہو گئے، جان بوجھ کے پڑھے تو نہیں ہوں گے، بھول کر پڑھ لیے تو ہو جائیں گے۔ تکبیر قنوت کے لیے نمازی کس صورت میں ہاتھ نہ اٹھائے؟ تکبیر کے لیے جب پڑھتے ہیں دعائے قنوت ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، پھر تکبیر قنوت شروع کرتے ہیں۔ وتر کی قضا کرتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو قضا پڑھ رہا ہے، اور قضا کا اظہار کرنا منع ہے، لوگ اس کی کوتاہی پر مطلع ہو جائیں گے کہ اس نے نمازیں قضا کی ہیں، تو قضا نمازوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد موضوع ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی نماز اپنے گھروں میں اکیلے ہی نہ پڑھ لیا کرو، بلکہ جماعت سے پنجگانہ پڑھو، نمازیوں کے ساتھ ادا کیا کرو، تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، حدیث پاک ہے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ کیسی پیاری حدیث ہے فجر کے لیے۔ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر ذکر کرتا رہا، یہ درس و بیان علم دین سیکھنا، یہ بھی ذکر کی ایک افضل صورت ہے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ ابھی سورج نکل آیا میرے خیال ہے طلوع ہو چکے نا، سورج نکل آیا اور جو فجر کے بعد بیٹھا رہا اس کے لیے 70 درجے ہوں گے۔ ایک درجہ جنت کا کتنا ہوگا؟ یہاں ایک گریڈ بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی تنخواہ 10-20 ہزار اوپر ہو جاتی ہے ایک گریڈ بڑھنے سے۔ جنت کا ایک درجہ زمین و آسمان جتنا ہوگا، جیسے یہاں سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، ایسا ایک درجہ ہوگا، پھر دوسرا درجہ، یہاں 70 درجات ایسے ہی طے ہو رہے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھنے سے 70 درجے جنت الفردوس میں۔ جنتیں 8 ہیں اور ان 8 میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس، اور یہ درجہ بھی جنت الفردوس کا۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدایا ہوا ٹرینڈ تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے، ایک درجہ اتنا ہوگا۔ جس نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہوں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ جتنا ایک گھوڑا سدایا ہوا تیز رفتار 50 سال میں طے کرتا ہے۔ جس نے عصر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ اور جس نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ تو ان ثواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ فضیلتیں بھی حاصل ہو جائیں گی کہ جماعت سے تھوڑی سی تکلیف کرنی ہے، مسجد تک آنا ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے گھروں میں ہی پڑھ لیتے ہیں، تو ایک تو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور پڑھیں گے تو یہ سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں جو سنا، اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، ایسے غلام جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ آج کل بھی وہاں دیکھ بھال کرنے والے، صفائی کرنے والے کوئی 10-12 ہزار سے زیادہ کا عملہ ہے جو ادھر صفائی کرتے ہیں، وہ تو اس طرح کے غلام نہیں، اس طرح کے غلام جو اس دور میں فی سبیل اللہ یہ کیا کرتے تھے۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ ڈیوٹیوں میں وہاں بھی کوتاہی، صفائی میں کئی دیکھیں ڈیوٹی پہ آتے نہیں ہیں، تنخواہیں چل رہی ہیں، اور جس کے تعلق اپنے اوپر سینئر سے اچھے ہیں وہ حاضری لگا دیتا ہے، اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور نام چل رہا ہے، تنخواہیں جاری ہیں، تو گڑبڑ کرنے والے وہاں کعبے میں رہ کے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ جس کا ذہن نہ ہو خوف خدا والا، وہ کہیں بھی ہو، چاہے جاب کرے، چاہے کاروبار کرے، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، تو وہ جہاں بھی جو گناہ کرنے کا عادی ہے وہ وہاں بھی گناہ کرے گا۔ لوگ ادھر گناہ بدنگاہیں کرتے ہیں تو ادھر جا کے بھی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں تو اور آسان ہو جاتا ہے، وہاں تو مکس آپ ہی ہیں، عورتیں مرد سارے اکٹھے ہیں، پوری دنیا بھر کے خواتین، اور وہاں چونکہ
اوپن ہی سب کرنا ہوتا ہے، پردہ یا چہرہ چھپانا تو وہاں ویسے ہی منع ہے اس دوران، عمرے وغیرہ کے دوران. تو اس دوران جن کی یہاں پھر بدنگاہی کی عادت ہے، گناہوں کی عادت ہے، تو وہ ادھر بھی کرتا ہے. کعبے کے ساتھ لپٹے ہوئے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں کی عادت چھڑانی چاہیے تاکہ ہم یہاں بھی بچ پائیں، وہاں بھی بچ پائیں. وہاں ایک گناہ کریں گے تو لاکھ گناہ کے برابر. اس لیے مکے میں نا ایک جلال ہے، وہاں اسی کیفیت میں رہیں کہ مجھ سے غلطی نہ، ڈر کے رہیں کہ ایک اگر غلطی ہوگی نا 1,00,000 گناہ اس کا وہ سزا ہے. مدینے میں پھر حضور کی شفقتیں، حضور کی رحمتیں، وہاں بھی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن وہاں جمال ہے. مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے. انشاءاللہ اسی سال اللہ کرے گا سب کو حاضری نصیب ہو جائے گی. دعا کرتے رہیں گے، ریکویسٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حاضری نصیب ہو جائے گی. اس کے لیے مال و زر کی بات نہیں، یہ تو کرم کی بات ہے. جس کو چاہا در پہ بلایا، جسے حضور بلاتے ہیں اس کا انتظام خود ہی ہو جاتا ہے. حج کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اس کے لیے 5-7 لاکھ کا، تو وہ عمرے کا بھی ہو جاتا ہے، پھر بلاوا آ جائے. اللہ پاک ہم سب کو اسی سال حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.